آخر کار سرفراز اور دعا کا آمنا سامنا ہو ہی گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا دعا سرفراز سے اپنے انتقام کا بدلہ لے کر چھوڑے گی یا پھر جانے دے گی سرفراز کو اس کی راہ پر۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار کی کہانی کا اصل ٹوئسٹ تو اب دیکھنے کو ملے گا۔ اب ایسے میں دعا گئی ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر، اپنی بہنوں کے ساتھ وقت بتا رہی ہوتی ہے، اور جیسے ہی سرفراز گھر پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے گھر کے باہر بڑی ساری گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو اسے اس بات پر شک ہونے لگتا ہے کہ اتنی بڑی گاڑی ان کے گھر کے سامنے کیا کر رہی ہے۔ آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ضرور ہے۔ باہر کھڑا رہتا ہے انتظار میں کہ آخر کون ہے جو ان کے گھر اتنی بڑی گاڑی لے کر آیا ہے، اور جیسے ہی گھر سے باہر دعا نکلتی ہے، جب سرفراز کی نظر دعا کی طرف جاتی ہے، دعا سرفراز کو دیکھتی ہے تو دونوں ایک دم ہکے بکے ہو جاتے ہیں۔ سرفراز کہنے لگتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ یہ سوال تو مجھے پوچھنا چاہیے سرفراز تم سے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ یہ میرے ماں باپ کا گھر ہے، میں جب چاہوں آ سکتی ہوں، مجھے کوئی روکنے اور پوچھنے والا نہیں ہے، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ خیر، اس کے بعد ایک بار پھر سے دعا کا ٹکراؤ سرفراز سے ہوتا ہے۔ کسی مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے گئی ہوتی ہے کہ سرفراز بھی وہیں پر موجود ہوتا ہے۔ دعا کے ساتھ جعفر ہوتا ہے، جعفر کو کہتی ہے کہ جعفر اس کے پیچھے جاؤ اور پتہ لگاؤ یہ کون ہے، کہاں پر رہتا ہے اور کیا کرتا ہے، مجھے اس کی ساری ڈیٹیل چاہیے۔ اور جب جعفر سرفراز کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور جب اس کی شکل دیکھ لیتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ یہ تو ہمارے ہی آفس میں ورکر ہے جو کام کرتا ہے۔ یہ بات جا کر دعا سے کہتا ہے کہ بی بی، یہ تو صاحب کے آفس میں کام کرتا ہے اور بہت ہی بدتمیز، نہایت احمقانہ شخص ہے۔ اسے کئی بار جاب سے نکلوانے کی بھی کوشش کی گئی لیکن یہ پھر سے گڑ گڑا کر معافیا مانگ کر اپنی جگہ پر قائم رہا۔ یہ بات سن کر ایک دم سے دعا تو حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اسے اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر یہ غزنوی کے آفس تک کیسے پہنچا۔ یہ بات جعفر سے پوچھنے لگے گی کہ کیا غزنوی اسے مل چکے ہیں؟ جعفر کہنے لگے گا کہ جی بی بی، کئی بار اس سے ملاقات ہو چکی ہے۔ کچھ دیر بعد دعا پہنچ جاتی ہے غزنوی کے آفس اور جا کر سرفراز کی ٹیبل پر اپنا موبائل رکھتی ہے۔ جیسے ہی سرفراز اوپر منہ کر دیکھتا ہے کہ سامنے دعا کھڑی ہے تو کہنے لگتا ہے کہ تم یہاں پر، دعا کہنے لگتی ہے کہ تمیز سے بات۔ سرفراز اس بات کو مذاق میں لیتے ہوئے کہنے لگے گا کہ اچھا، بات تو ایسے کر رہی ہو جیسے اس پورے آفس کے مالک تم ہو۔ یہ بات سن کر دعا کہنے لگے گی کہ مسز نوشیروان غزنوی کھڑی ہے تمہارے سامنے۔ یہ بات سن کر جو آنکھیں سرفراز کی پھٹ اٹھتی ہیں، اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، نہ ہی وہ یہ یقین کر پا رہا ہوتا ہے۔ کہنے لگتا ہے کہ یہ کیسا مذاق ہے۔ اتنی ہی دیر میں نوشیروان کی انٹری ہوتی ہے اور وہ دعا سے پوچھنے لگتا ہے کہ دعا، کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایشو ہے؟ یہاں پر دعا سرفراز کی جانب دیکھتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ نہیں نوشیروان، ابھی تک تو فی الحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلی قسط میں آخر کون سا ایسا نیا ٹوئسٹ آنے والا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا۔